السلام علیکم، میں مس عدیبہ، کلاس 8 9 میٹرک کی اردو کی ٹیچر۔ آج میں آپ لوگوں کو پڑھانے جا رہی ہوں سبق اول اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفحہ نمبر ہے 11، ماخوذات یعنی لیا گیا ہے یہ کس سے؟ سیرت النبوی جلد 2۔ اچھا، سبق کے اسٹارٹ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت یعنی بیوی میں رہی تھی۔ زمانے آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ غمگین یعنی افسردہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور مقروضوں کا بار اٹھانا یعنی قرضدار کا ہمیشہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ غریبوں کی عنایت کرتے ہیں۔ غریبوں کی عنایت یعنی مدد کرنا۔ مہمانوں کی ضیافت کرنا۔ مہمانوں کی ضیافت یعنی مہمانداری کرنا۔ حق کی حمایت کرتے ہیں۔ مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2 نیچے۔ امہات المومنین یعنی امت کی مائیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یعنی خوبیاں تفصیل سے بیان نہیں کیے ہیں۔ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے یعنی معاف فرما دیا کرتے تھے، اور فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی لونڈی اور جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ پیشانی یعنی خندہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو یہ رکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا آپ خندہ جبیں یعنی ہنستے مسکراتے ہوئے نرم ہو، اچھی طبیعت کے مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کبھی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنقید نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی: بحث مباحثہ یعنی کبھی کسی سے کسی بات پر نہیں الجھتے تھے، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کرتے تھے، کسی کی عیب گری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض یعنی سخی، نہایت راز کو یعنی سب کی بات رکھنے والے، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مروب ہو جاتا، جیسے جیسے آشنا ہوتا یعنی جان پہچان ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پرور تھے یعنی پلے ہوئے تھے۔ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اظہار تشکر فرماتے تھے یعنی شکریہ ادا کرتے تھے۔ کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے یعنی کھا لیتے، اس کو برا بلا نہ کہتے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے یعنی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑتے اس کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عباد رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ
کو ساتھ کر دیا کہ آج وسلم کے ہم رکاب ہو جائیں، یعنی سواری کے لیے چلے جائیں۔ آج وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ سے کہا تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا، یعنی ہچکچائے۔ آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے آئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے یہاں سے ایک سفارت آئی، یعنی دورہ کے آیا۔ آپ وسلم نے اس کو اپنے یہاں مہمان رکھا، خود بنفس ذات خود مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ عدنان بن مالک رضی اللہ عنہ اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں آ کے درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کے نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا، یعنی اجازت مانگی۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں داخل تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں۔ جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کے 2 رکعت نماز ادا کیا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے حلقے میں تشریف فرماتے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تھا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قدم رنجہ ہو، یعنی شرکت فرمائیں، یعنی تشریف لے آئے۔ کل 5 آدمی تھے۔ راہ میں ایک شخص بھی ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ لے آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کے خدمت میں حاضر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے تو باریابی یعنی آنے کی اجازت۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو وہ نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر تعجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ سلام میں تیزستی فرماتے، جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک مقام پر مسلمان کافی یکجا بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ یہ ہمارے سبق کس سے لیا گیا؟ ماخوذات سیرت النبی جلد 2 سے لیا گیا ہے۔